محفل پاک میں ہوتا کیا ہے؟ تلاوت قرآن پاک، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا کی جاتی ہے اور سرکار کی عظمت بیان کی جاتی ہے۔ سرکار کی عظمت بیان کرنا یہ کوئی برا کام نہیں ہے، یہ تو قرآن نے سرکار کی عظمت بیان کی ہے، اور جس انداز میں کی ہے آپ قرآن پڑھ لیں۔ دیگر انبیاء کرام کی عظمتوں کا بیان بھی قرآن میں ہے اور سرکار کی عظمت کا بیان بھی قرآن میں ہے۔ دیگر انبیاء کو تو قرآن یا آدم کہہ رہا ہے، یا موسیٰ کہہ رہا ہے، یا عیسیٰ کہہ رہا ہے، یا ابراہیم کہہ رہا ہے، لیکن سرکار کو تو قرآن نے ایک مقام پر بھی یا محمد نہیں کہا، یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا المدثر کہا، یا ایھا المزمل کہا۔ جب خود خدا جو کہ سرکار کا بھی خدا ہے وہ اپنے محبوب کا نام لے کر کے بھی خطاب نہیں فرما رہا، اتنا مقام دے رہا ہے، اتنی عزت دے رہا ہے، یا ایھا النبی کہہ کر، یا ایھا الرسول کہہ کر قرآن میں خطاب فرما رہا ہے، تو اس محبوب کی عظمت کے اگر دو بول کسی محفل میں آ جائیں گے تو وہ کیوں کر اس محفل کے اندر غلط بات ہو جائے گی، اس سے تو خدا راضی ہوگا۔ حدیث پاک ہے، مجمع الزوائد کے اندر روایت ہے، اور علامہ حیثمی نے اس کی سند کو حسن کہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان للہ سیارۃ من الملائکۃ یطلبون حلق الذکر۔ سیارۃ من الملائکہ، ملائکہ کا ایک گروہ ہے، وہ حلقات ذکر کو ڈھونڈتے ہیں، اور جب ان کو کوئی حلقہ ذکر مل جاتا ہے تو پھر حفوا بہم، اس پر وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، پھر رپورٹ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ خود جانتا ہے، لیکن ایک طریقہ کار حدیث کے اندر آیا ہے، فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَيْنَا عَلَىٰ عِبَادٍ مِّنْ عِبَادِكَ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو کر کہتے ہیں، اے ہمارے رب، اتینا علی عباد من عبادک، ہم تیرے بندوں میں سے ایک بندے کے پاس، کچھ بندوں کے پاس گئے، یعظمون آلائک، جو تیری نعمتوں کی تعظیم کر رہے ہیں، اور سرکار تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ سرکار کی اگر تعظیم ہوگی تو پھر اس سے بڑھ کر تو کوئی نعمت ہے ہی نہیں، سرکار تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ لولاک لما خلقت الجنۃ والنار، اللہ نے خود فرمایا ہے، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو نہ میں جنت پیدا کرتا، نہ میں دوزخ پیدا کرتا، اور نہ میں اپنا رب ہونا ظاہر کرتا۔ اگر سرکار کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو اس کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا۔ تو سرکار تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں، اور ہر ایک کو جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ سرکار کا صدقہ مل رہا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، سرکار نے فرمایا سمو باسمی، میرا نام تو رکھ لو لیکن میری کنیت نہ رکھنا، اپنی کنیت ابو القاسم کوئی نہ رکھے، نام رکھ سکتے ہو، کیوں؟ فإنی انما جعلت قاسما اقسم بینکم، کیونکہ اللہ نے مجھے قاسم بنا کر بھیجا ہے، نعمتیں ساری اللہ کی ہیں، تقسیم میں کر رہا۔ اوتیت خزائن الارض، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیے ہیں، چابیاں میرے پاس ہیں، نعمتیں خدا کی ہیں، تقسیم سرکار کے در سے ہو رہی ہے۔ سرکار اللہ کی سب سے بڑی نعمت۔ اگر یعظمون آلائک، اگر وہ رپورٹ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ پیش کر رہے ہیں کہ وہ محفل ایسی ہے کہ اس محفل میں یا اللہ تیری نعمتوں کی تعظیم ہو رہی ہے، اس کو یاد کیا جا رہا ہے، اس کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، تو اللہ اس پر خوش ہے۔ تو اگر سب سے بڑی نعمت کی تعظیم کی جائے گی تو اللہ کتنا خوش ہوگا۔ تو یعظمون آلائک۔ دوسرا کام فرشتے کیا بتاتے ہیں؟ وَيَتْلُونَ کتابک،
یا اللہ وہ تیری کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی محفل بتائیں جس میں تلاوت قرآن پاک نہ ہو. اور تلاوت اللہ کو راضی کرتی ہے، اللہ کے رسول کو راضی کرتی ہے. سرکار کس قدر خوش ہوتے ہیں. المستدرک حاکم میں روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابطأت لیلۃ عن رسول اللہ بعد العشاء، ایک رات کچھ لیٹ سے میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی. سرکار میرے گھر میں اس وقت آ چکے تھے. تو سرکار نے کہا اینا کنت، تو کہا تھی. میں نے کہا کننا نسمع قراءۃ رجل من اصحابک فی المسجد لم اسمع مثل صوتہ، کہ مسجد میں آپ کے صحابہ میں سے کوئی صحابی ایسا ہے بڑی خوبصورت تلاوت کر رہا ہے، میں نے اس جیسی تلاوت نہیں سنی. میری کانوں میں اس کی آواز پہنچی تو میں نے وہ تلاوت سننے کے لیے وہاں پر کھڑے ہو گئے. تو جو ہی حضرت عائشہ نے یہ بات کہی فقام، حضور بھی کھڑے ہو گئے کہ میں جا کر اپنے اس صحابی کی قرات سنوں. حضور کھڑے ہو گئے. فقمت معه، حضرت عائشہ پھر ساتھ. حتی استمع الیہ ثم التفت الیہ، حضور نے کان لگا کے وہ آواز تلاوت قرآن پاک کی سنی اور کہا ھذا سالم مولا ابی حذیفہ، یہ سالم مولا ابی حذیفہ ہے جو تلاوت کر رہا ہے. اور پھر کہا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری امت میں ایسے مرد عطا کیے ہیں، ایسے مرد بھیجے ہیں. اللہ کی حمد کی سرکار نے. ایسے ہی ایک اور واقعہ آتا ہے، یہ بھی مسند ابو یعلا کے اندر ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ دونوں گزر رہے تھے. رستے میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری کا گھر آیا. وَهُوَ يَقْرَأُ فِي بَيْتِهِ، گھر میں تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے. فَقَامَا يَسْمَعَانِ لِقِرَاءَتِهِ، دونوں ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت قرآن پاک کو سننے کے لیے کھڑے ہو گئے. فلما اصبح، جب صبح ہوئی تو حضرت ابو موسیٰ حضور علیہ السلام سے ملے تو حضور نے کہا یا ابا موسیٰ مررت بک البارحۃ ومعی عائشہ، گزشتہ رات میں گزرا تھا، میرے ساتھ عائشہ بھی تھی اور تو اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا. تو ابو موسیٰ نے کہا اما انی یا رسول اللہ لو علمت لحبرتہ لک تحبیرا، یا رسول اللہ کاش مجھے پتہ چل جاتا کہ آپ میری آواز سن رہے ہیں تو لحبرتہ لک تحبیرا، تو میں مزید ذوق و شوق سے بن سنوار کے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تاکہ آپ زیادہ خوش ہوتے. تو تلاوت ایک ایسا کام ہے جو سرکار کو خوش کرتا ہے. تیسرا کام کیا ہے جو محفل میں ہوتا ہے، وَيُصَلُّونَ عَلَى نَبِيِّكَ، فرشتے رپورٹ دے رہے ہیں یا اللہ آج ہمیں ایسی مجلس ملی ہے جس میں يُعَظِّمُونَ آلَائِكَ، تیری نعمتوں کی تعظیم ہو رہی ہے، اس پر شکر ادا ہو رہا ہے. دوسرا کام اس مجلس میں یہ ہے کہ یتلون کتابک، تیری کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے. تیسرا کام وَيُصَلُّونَ عَلَى نَبِيِّكَ، تیرے نبی پر درود بھیجا جا رہا ہے. اور درود کس قدر سرکار درود سے خوش ہوتے ہیں. المستدرک حاکم میں روایت ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء یوما والبشر یرا فی وجہہ، ایک دن حضور ہمارے پاس تشریف لائے اور خوشی کے آثار حضور کے چہرے پر نمایاں تھے، حضور خوش تھے. فقالوا یا رسول اللہ انا نرا فی وجہک بشرا لم نکن نراہ، یا رسول اللہ آج جیسا ہم آپ کو خوش دیکھ رہے ہیں کبھی ایسا خوش نہیں دیکھا، جتنی خوشی آج دیکھی ہے اتنے کبھی آپ کو خوش نہیں دیکھا، کیا ہوا ہے؟ تو حضور نے کہا جل ایسی بات ہی ہے، اتانی ملکن، ابھی فرشتہ آیا ہے اور اس نے کہا یا محمد ان ربک یقول، اے محمد آپ کا رب کہتا ہے اما یردیک اللہ یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا ولا سلم علیک الا سلمت علیہ عشرا، کہ اے محمد کیا تو راضی نہیں ہے اس بات سے کہ آپ کا رب یہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ آپ کا کوئی امتی جب آپ پر ایک مرتبہ صلات بھیجتا ہے تو اللہ اس پر 10 صلات نازل فرماتا ہے. ایک مرتبہ سلام بھیجتا ہے اللہ 10 سلام نازل فرماتا ہے. تو درود پاک پڑھا جاتا ہے محفل کے اندر.
تیسرا کام وہ بھی اس حدیث کے اندر بیان ہوا، اور اس کو اگر مزید ہم تفصیل میں بیان کریں درود پاک سے سرکار کی خوشی، تو ایک لمبا موضوع ہے، تو یہاں چوتھے کام کی طرف آتے ہیں۔ چوتھا پھر کام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ فرشتے کہتے ہیں وَيَسْأَلُونَ لِآخِرَتِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، پھر اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ جب محفل کر لیتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اللہ قبول کر لے، اس محفل کے صدقے دنیا بھی عطا کر دے، آخرت بھی عطا کر دے، اس ذکر کو قبول کر لے۔ یہ چوتھا کام۔ تو جب یہ چار کام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتے بتاتے ہیں کہ ہمیں ایسی مجلس ملی ہے اس میں تیری نعمتوں کی تعظیم ہو رہی ہے، شکر بجایا لا رہا، تیری کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے، تیرے نبی پر درود بھیجا جا رہا ہے، اپنی دنیا و آخرت کی بہتری کا وہ سوال کر رہے ہیں، تو اللہ کیا فرماتے ہیں غشوہم برحمتہ، کہ ان کو پھر رحمت کے ساتھ ڈھانپ لو۔ یہ مجلس ایسی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتی ہے۔ اور پھر آخر میں اگر کوئی شیرینی تقسیم کر دیتا ہے، کوئی لنگر سرکار کے نام پر خوش کرنے کے لیے، سرکار کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ بھی کوئی ایسا کام نہیں ہے جس سے سرکار ناراض ہو جائیں۔ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعب الایمان کے اندر روایت ہے، شہد تھا، شہد کے ساتھ کوئی اور چیزیں ملا کر ایک میٹھا کوئی چیز تیار کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور علیہ السلام ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں اس وقت موجود تھے، تو حضور نے جب وہ کھایا حضور کو اچھا لگا، تو حضور نے کہا من بعث ہذہ، یہ کس نے بھیجا ہے؟ تو ام سلمہ نے بتایا عثمان بن عفان، یہ عثمان بن عفان نے بھیجا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اللہم ان عثمان یترداک، اے اللہ عثمان تیرے محبوب کی خدمت کر کے تجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تجھے راضی کرنے کی کوشش۔ بھیجی تو وہ شیرینی ہے، سرکار کو کھلانے کے لیے بھیجی ہے، اور تو کوئی کام نہیں بھیجا، لیکن سرکار کہہ رہے ہیں عثمان اے اللہ تجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فرد عنہ، یا اللہ تو اس سے راضی ہو جا۔ تو یہی محفل پاک ہے، تلاوت ہے، نعت ہے، لنگر ہے، اور اس کے بعد جو درود و سلام کے نذرانے ہیں، تعظیم مصطفیٰ ہے۔ اس میں سے کون سا ایسا کام ہے جس پر ایسی قیامت بپا ہو جاتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، شاید کوئی پہلے کام ہوا نہیں ہے۔ تو یہ تو سرکار کے ساتھ محبت کا ایک انداز ہے۔ اللہ ہمیں جو بھی ہم محبت پیش کریں سرکار کی بارگاہ میں خلوص دل سے پیش کریں، دکھانے کے لیے تو پھر یہی ہوگا، کل قیامت کے دن وہ بندہ بھی آئے گا جس نے جان بھی دے دی، اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے کیوں جان دی؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ کا جھوٹ بولتا ہے، میری رضا مقصد نہیں تھی، تو نے تو لوگوں کو دکھانا تھا کہ لوگ کہیں کہ جناب فلاں کتنا بہادر ہے، لوگوں نے کہہ دیا بہادر، جا ان سے اپنا جو ہے وہ اجر وصول کر لے، میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے، اس کو گھسیٹا جائے گا، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ جان بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کسی نے دی تو اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ محفل بھی اگر کوئی دکھانے کے لیے کر رہا ہے، اپنی واہ واہ کے لیے کر رہا ہے، واہ واہ ہو جائے گی دنیا میں، اللہ جانتا ہے کہ کون کس لیے کر رہا ہے۔ جو سرکار کے لیے کر رہے ہیں ان کو کسی فتوے کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فتویٰ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پیش نظر صرف خدا اور رسول کی رضا ہے، اور یہی رضا ہر بندہ مومن کا مطلوب ہونی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔